نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے کون جلوہ نما آج کی رات ہے اب یا اللہ ہم کیا کریں؟ چلو وہ تو ہو گئے نا منافق، ہم ہو گئے نا مومن، یا اللہ ہم کیا کریں؟ مالک کا قرآن آ گیا انفسهم خطائیں کر لی، گناہ کر لیے، میرے یار بخشش کا سلیقہ میں بتاتا ہوں، انہیں بتا دینا دور نہیں جانا، تیری راہ کو چھوڑ دوسری راہ نہیں پکڑنی، جاؤں گا وہ تیرے قدموں میں آ جائے، تیرے قدموں میں رب سے بخشش مانگے، واستغفر لهم الرسول، ادھر بھی ڈائریکٹ نہ ہو بلکہ میرے یار تو بھی بیچ میں ان کا سفارشی ہو جائے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ کو رحمت پائیں گے۔ پتا چلا اگر خود کو بخشوانا ہے تو مالک یہ نسخہ بتا رہا ہے کہ نبی کے در سے دور نہیں جانا، کہیں بھی ہو یار کے قدموں میں آنا، نبی کو منانا، نبی سے بخشوانا، نبی کی سفارش بیچ میں ڈلوانا، تو لوجد اللہ تواب الرحیم۔ اچھا اب توجہ کرو، پتا چلا کوئی بڑے سے بڑا گنہگار ہو، وہ اگر رسول کے قدموں میں آ جائے، آئے ہائے، اسے ہم جس نے، اسے ہم جس نے تجھ کو، اسے ہم جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا، اسے ہم جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے ہم تجھے ہم خیر 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 حکم یہ ہے، میں گل آرام نہ دساں گا لیکن ایسی ٹکا کے دساں گا تاکہ پلے نہیں۔ اگر میرے یار دو کمپنیاں بھائی پتہ چل گئی نا، ایک تو یہ کہ جن کو کوئی رسول کے قدموں میں آؤ تو کیا کرتے ہیں،
اور دوسرے کون ہیں؟ حبیب اگر یہ گناہوں کے باعث اپنے آپ پر ظلم کریں، تیرے قدموں میں آ جائیں تو کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ اچھا، اب قرآن نے قانون بنا دیا کہ جس کے لیے نبی جملہ سفارش بول دے اس کا بیڑا۔ یار میں بہت بڑی گل کر رہے ہوں، اے دماغ حاضر رکھنا چاہیے۔ یعنی قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے، دستور بتا رہا ہے کہ اگر نبی کسی کے لیے کلمہ بول دے بخشا گیا، لیکن ہم قرآن مجید میں اس کے برعکس دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ حبیب اے جڑے اے نے نا اے جنہ تیرے کول آنے والے ہوں، میرے یار میں اللہ کائنات کا رب اعلان کرتا ہوں کہ یہ تو ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے اے برابر ہے، نہیں یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ او قریشی تو کہہ رہا تھا کہ رسول کے قدموں میں جتنا بڑے سے بڑا گنہگار جو وہ بخشا جاتا ہے، قرآن تو کہتے ہیں نہیں بخشیں گے۔ میں نے کہا میں گنہگار دا کہ گستاخ دا نہیں کہ توجہ ہے، ایک ہے گنہگار ایک ہے گستاخ، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک ہے گنہگار ایک ہے گستاخ۔ قرآن گنہگاروں کے لیے اصول بیان کر رہا ہے اور گستاخوں کے لیے اصول بیان کر رہا ہے۔ گنہگاروں کے لیے اصول کیا ہے؟ انہوں نے ساری زندگی گناہوں میں لتڑے ہوئے گزاری، یہ آئے نا ایک بار تیرے قدموں میں آپ بھائے نا آنسو، دیکھنا میں نے بخشتا ہوں کہ نہیں بخشتا۔ آئے ہائے۔ اور جو دوسری کمپنی ہے نا کون سی؟ گستاخ۔ اللہ فرماتے میرے یار اے جے تیرے کول آ بھی جان نہ سونیا تے تو مینوں نہیں کہنا کہ میں انہاں نوں بخشاں۔ یا اللہ ایک طرف تو کہتا ہے میرے یار کروڑوں گناہ والے ہیں میں بخشوں گا، اور ادھر کہتا ہے کہ تو تیرے پاس آ کے مانگے یا نہیں بخشوں گا، اور آگے بڑھ کے نا اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر تو حد ہی کر دی۔ میرا مالک فرماتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة میں نے 70 بار بھی تیری بات کو نہیں ماننا۔ دیکھا تم تو کہتے ہو کہ نبی اشارہ کرے تو رب مان لیتا ہے، تم تو کہتے ہو نبی اوپر دیکھے رب قبلے بدل دیتا ہے، اور میں نے نہیں کہا، قرآن کہتا ہے۔ ہاں ہمارا ایمان ہے میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا تو نظام کائنات بدل کے رکھ دیا، میرے نبی نے اشارہ کیا تقدیر بن گئی، میرے نبی نے اشارہ کیا تقدیر بگڑ گئی، میرے مصطفیٰ کریم نے منہ سے لفظ نکالے نہیں صرف دیکھا قبلے بدل گئے۔ وہ جی اگر آپ کے نبی میں اتنی طاقت ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں اگر 70 باری بھی کوئی آوے تو میں نہیں بخشاں گا۔ میں کیا سرکار تسی اس مزاج نو سمجھے کوئی نہیں، اور میں نے کہا سن ایک بچہ بلا تمثیل میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک بچہ حکم اس کو یہ کہ ماں کا ادب کر، ماں کے سامنے اف بھی نہ کر، ماں کے سامنے اف بھی نہ کر، لیکن اگر وہ بدبخت وہ کمینہ وہ ڈنڈا لے کے ماں کو مارنا شروع کر دے، اتنے میں باپ آئے،
وہ دیکھے اچھا تو ماں کو مار رہا ہے، وہ ڈنڈا لے کے اس بچے کو نصیحت لگانے کے لیے آگے آئے. ماں کی ممتا جاگے. ماں آگے کہے اچھا چھوڑو جی نہ مارو، اے نہ سمجھے دفع کرو. باپ کہے گا نہیں تو پیچھے ہٹ، تو وچ نہ آ. وہ اتنا بغیرت ہو گیا اس نو ماں دا بھی قدر کوئی نہیں ہے، اس کو ماں کا بھی قدر نہیں ہے، ماں کا بھی حیا نہیں ہے. بس بلا تنصیب میرے مصطفیٰ کی جنت کی مخالفت، میرے نبی کی بے ادبی، میرے نبی کی گستاخی، پھر گئے نبی کے پاس حضور کو چکے میرے نبی پر سونے تو نے نہیں مانگا بخشش. اور ان پہ یہاں کو مجھے سبق تو سکھانے دے کہ تم نے کس کے یار کے خلاف منہ کھولا ہے. تو میرے حق کے بارے میں اگر کسی کے اور تو منہ سے بول بخشوں گا، لیکن اگر کوئی تیرا گستاخ ہے نا تو بھی کہے گے تو نہیں بخشوں گا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے. اور رب گنہگاروں کو بخشتا ہے، گستاخوں کو نہیں بخشتا. رب کس کو بخشتا ہے بولو؟ گستاخوں کو نہیں بخشتا. اچھا ان کی اور پہچانیں کیا ہیں جی؟ توجہ کرنا ہے، توجہ کرنا ہے. قرآن مجید قرآن رشید ہے. میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ جب ابتدا تھا نا، ابتدائی مدینہ منورہ کا دور ہے، ابتدائی زمانہ ہے، تو لوگ کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کو ایک ایک جوڑا ہے. اگر شک ہو تو صدیق اکبر سے پوچھ لینا. ایک کپڑوں کا جوڑا ہے صاحب، اسی کو دھلائی کرواتے ہیں، رات کو پھر صبح اٹھ کے اسی کو لے کے آ جاتے ہیں، صبح اٹھ کو اسی کو پہن کے آ جاتے ہیں. یہ زمانہ، یہ دور ابتدائی دور. جب جہاد بڑھا، مال غنیمت آیا، مسلمانوں کے روابط دائیں بائیں بڑھے، پھر ایک وہ وقت آ گیا کہ صبح سے شام تک صحابہ زکات لے کے مدینے میں پھرتے ہیں، کوئی زکات لینے والا نہیں ہے. تو اب وہ جو صحابہ غریب تھے، کسی وقت روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہے تھے، اب میرے مصطفیٰ نے جب ان کو کیا نا غنی، تو ان کی حالت کیا؟ یہ بیٹھے ہوئے کل غریب تھے، اس کا ابا جو ہے نا میرے سے روٹیاں مانگ کے کھاتا تھا. یہ محمد نے آ کے نا ان کو سر پہ چڑھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آئے ہائے، قرآن کریم نے ان کی یہ نشانی بھی بیان کر دی. فرمایا وما نقموا الا بڑی خاص نشانی آئی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کو یہی برا لگا ہے میرے یار کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کی ہے. اتوں پتا لگیا منافقاں دی ایک نشانی اے وے کہ جدوں بھی تسی کہو گے نا جی رب رسول دا کرو میں تے اے سڑن گے یار. جب بھی نقامو انہاں دے چہرے پونج بگڑن گے. تو میرے مالک کا اعلان آ گیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 179. اعلان آ گیا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما حبیب بس بہت ہو گئی ہے، ان کی بدماشیاں ہاتھ سے گزر گئی ہیں. یہ تیرے پیچھے باتیں کرتے ہیں، باہر نکل کے تاڑیاں مارتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے. میرے یار اب معاملہ ہو گیا ختم.
میں ان مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑوں گا کہ مومن اور منافق کٹھے ہی پھریں. میرے یار میں پلیدوں کو کروں گا پاکوں کو کروں گا. سونے رب دے قرآن نے تے وکھرے کیتے ہوئے نے, تسی کیوں رولا پا رہے ہو؟ اکٹھے ہونا چاہیے. تم سلے کلی لے کر کدھر سے آ گئے کہ جی سب کو ایک ہونا چاہیے؟ کیا ہوتا؟ اللہ بھی ایک, نبی بھی ایک ہے, قرآن بھی ایک. کیا برا تھا اگر ہوتے مسلمان بھی ایک. اسی کنج ہوئیے. میرے نبی نے قسمہ چک کے فرمایا رب دی قسمیں میری امت چ 73 فرقے بنن گے, 72 جان گے دوزخ چ, ایک جاوے گی جماعت ہوے گی جنت چ. اور سونیا کون ہون گے؟ فرمایا مان تم علیہ ہے الا ما انا علیہ واصحابی, اور میرے صحابہ یہ وہ ہوں گے جو میری اور تمہاری جماعت کے, میرے اور تمہارے عقیدوں والے لوگ ہوں گے. آمنہ کا چاند تو قسمیں ارشاد فرما رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ قسمیں بنیں گے کتنے؟ 73. اب اٹھ کے بندہ جناب کمیٹیاں بنائے, کمپنیاں بنائے, کروڑوں روپیہ خرچہ کرے. اب جھگڑا یہ نہیں ہے کہ بنتے کیوں ہیں, اب یہ پرابلم ہے کہ ہم کہاں جائیں. تو میرے اللہ کا قرآن, نبی کا فرمان واضح ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم نے فرقوں میں نہیں جانا, ہم نے جماعت میں جانا ہے. میرے آقا نے فرمایا علیکم السواد الاعظم, تم پر بڑی جماعت لازم ہے. مولا علی سے کسی نے پوچھا ہے مولا کائنات اگر ہمیں پتہ نہ چلے, یہ نہج البلاغہ, اگر ہمیں پتہ نہ چلے کہ حق اور باطل میں کون کون ہے ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا امت کی اکثریت کو دیکھ لینا, جدھر وہ ہوں تو بھی ادھر چلے جانا. وہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ امت کی جدھر اکثریت ہو حق بھی, ید اللہ علی الجماع, اللہ کی مدد و نصرت کا ہاتھ جماعت کے سروں پر ہوتا ہے. یہ نکی نکی فرقیاں دے سر تے نہیں ہوتا. ٹھیک بات کر رہے تھے کون سی کہ میرے یار ان کو الگ الگ کریں گے. خیر ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آپ جا رہے ہیں تو راستے میں نا زید بن سلت کے نام لیا میں زید بن سلت او اگوں ملے صحابہ کرام نے. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ صحابہ کرام نے فرمایا او سرکار کی اونٹنی گم ہوئی ہے, ہم اس کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اونٹنی حضور کی گمی ہے, ادھر جا رہے ہیں. تو اس نے طنز ماری, تاریز ماری, اس نے چوٹ ماری. کہنے لگا نبی پاک تو فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر یہ, آسمانوں پر وہ ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اونٹنی کدھر ہے. ہائے 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 ہائے, نبی دیاں یارن ایک گل نا چبھی. پتا چلا جو سچا ہو نا اس کو اپنے محبوب پہ اٹھی ہوئی انگلی چبھتی ہے. ان کو بات گئی نا چپ چپ چپ. واپس آ گئے. میرے یارو اونٹنی نہیں ڈھونڈ کے لائے ہو؟ سرکار نہیں. کیوں؟ تانا ملا ہے آپ کے علم کا. کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا زید بن سلت نے آج یہ تانا مارا ہے کہ نبی پاک کو آسمانوں کی خبریں ہیں تو زمین کے اوپر یہ پتا نہیں ہے کہ اونٹنی کدھر ہے. آئے ہائے, میرے آقا نے فرمایا اذن یا بلال, او بلال ذرا اذان دے. راوی فرماتے ہیں کہ یہ جو آج بلال نے اذان دی نا باقی دنوں کے مقابلے میں سب سے جلدی دی. لوگ دیکھ رہے ہیں آج بلال نے جلدی اذان دی, دوڑ کے آئے, سارے آئے, دوڑ کے وضو شضو کیا, سیدھے مسجد میں بیٹھ گئے نماز کے لیے. میرے آقا آئے اور سیدھے بیٹھ گئے منبر پہ. فحمد اللہ تعالی وثنا علیہ, آپ نے حمد و ثنا پڑھی اللہ پاک کی, اللہ کی تسبیح, اللہ کی تحمید, اللہ کی تحلیل, اللہ کی تمجید. اور اس کے بعد فقالا اما بعد, حضور نے فرمایا اس حمد و ثنا حمد کے بعد ما بال قوم طعنوا فی علمی, ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا, انہیں کیا ہو گیا؟ میرے علم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, میرے علم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں.
یہ کہتے ہیں کہ مجھے آسمانوں کا پتہ ہے تو ادھر کا پتہ نہیں. اللہ کی عزت کی قسم جو دل کرے پوچھو، محمد تمہیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہر بات کا جواب دے گا. تم کہتے ہو کہ مجھے غیب کا علم نہیں، تم کہتے ہو کہ محمد کو غیب کا پتہ نہیں، پیٹ پیچھے کی جانتا نہیں. بولو کیا مانگتے ہو، کیا پوچھتے ہو پوچھو. یا نبی اللہ، ویسے ایک انداز کیا ہے، بیچ میں کچھ دوسرے بھی ہیں نا، اور میرے آقا ممبر پہ ہیں، اور کیا بات ہے، آج نبی اپنے علم غیب کو بیان کر رہا ہے. سرکار آج اپنی شان بیان کر رہے ہیں. یہاں سے پتا چلا شان مصطفیٰ بیان کرنا اور شان مصطفیٰ کو سننا یہ گنبد خضرا کی مقیم کی سنت اور صحابہ کی سنت. لیکن سوال پھر یہ آتا ہے کہ بھائی حضور کو تو وہاں پر یہ اذان دے کے لوگوں کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھی طرح بلال کھڑے ہوتے کہتے آؤ بھائی حضور کوئی گل کرنی ہے اور سرکار نے اپنی شان بیان کرنی ہے. میرے استاد گرامی بولے آپ نے فرمایا اگر شان مصطفیٰ کے جلسے کا اعلان ہوتا اپنوں نے تو آنا تھا، منافقوں نے تھوڑا ہی آنا تھا. میرا نبی مزاج کو جانتا تھا. میرے آقا نے فرمایا بلال اذان دے، نماز نو تے آن گے نا. بلال اذان دے، بلال نے اذان دی نماز کے لیے. میرے آقا نے اچھا یہ ہو گیا معاملہ. میرے آقا نے فرمایا میرے علم میں شک کی ہے، اذهبوا الى واد قضا وقضا، جاؤ فلاں وادی کے اندر فلاں ایک بڑا ہے، فلاں ایک گھاٹی ہے، ادھر ایک جاری ہے، اس کے ساتھ میری اونٹنی کی رسی جڑی ہوئی ہے، جاؤ کھول کے لے آؤ. تم میرے علم پہ شک کرتے ہو. لیکن ان کی بدماشیاں پھر بھی نہ گئیں. میرے مالک نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. میرے حبیب اللہ ان مومنوں کو اس حال میں تو نہیں چھوڑے گا کہ یہ اسی طرح رہیں، پتہ ہی نہ چلے اتو عورتیں بچوں اور انہاں دے اوتے بھی ساڑیاں دی چھاپ لگی ہوئے. انہاں نوں کران گے وکھرے. اے پنجابی کی بولے سی تسی؟ ونڈ. حبیب پیارے اسی کرنی ہے اج ونڈ، انہاں نوں کرنا ہے وکھ. میرے آقا بیٹھ گئے ممبر پہ. میرے آقا ممبر پہ بیٹھ کے میرے آقا نے فرمایا قوم یا فلاں، قوم یا فلاں، قوم 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 قوم. 36 جنے میرے سرکار کھڑے آ رہے. کتنے؟ اونچی بولو. سب جب یہ کھڑے ہو گئے نا، اب یہ سر جھکا کے کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں جناب آپ ہوگا کیا. تو ان میں سے ایک تھا عمر بن قیس، ایک تھا رافع بن ربیعہ، اسی طرح اور بہت سارے لوگ تھے. تو جب یہ کھڑے ہوئے تو میرے نبی پاک نے فرمایا اخرجوا من مسجدی، اے میری مسیتیوں نکلو بھائی. توجہ. یا نبی اللہ تسی اج اے فرمانا سی نا اخرجوا من مسجدن. سرکار آج آپ نے یہ من مسجد دی کیوں فرمایا؟ آئے جواب آتا ہے گویا صبح قیامت تک بتانے کے لیے کہ ان کی مسجدیں ہوں گی. یہ مسجد میں تو ہوں گے، پر یاد رکھ لو جس مسجد میں منافق ہو وہ مسجد خدا رسول کی نہیں ہے، وہ ان کی ہے. اخرجوا من مسجدی، اے میری مسیتیوں نکلو بھائی. اچھا ایک کمپنی تمہیں پتہ ہے ایک باری مسیتی وڑ جان نکلنے تو نہ کوئی نہیں لیندے، اتنے جناب کمانڈو دی پوری یونٹ منگوانی پیندی ہے.
اچھا یار بولا نہ کریں، بیچ میں نہ بولا کریں۔ اچھا اب جناب یہ سارے کھڑے ہو گئے، سر جھکا کے کھڑے ہیں، او نکلو۔ ایک کان کھول کے سن لو، وہ سارے بڈھے تے اے جڑے سیاسی ہو سارے، انہوں نے بڑا ترس آندا ہے، جی اللہ کا گھر ہے نا جی، ان کو نماز ہی پڑھنی ہے نا، بڑے رہنے دینا۔ کیا کہو گے رسول اللہ کو؟ کیا کہو گے میرے گنبد خضرا کے مکی کو کہ یا رسول اللہ ان کو گھسا رہنے دے مسجد میں، نماز ہی تو پڑھنی ہے۔ پتا چلا میرا اللہ نماز کا بھوکا نہیں ہے، میرا نبی نماز کا بھوکا، اونچا بولیے، اور نماز کا بھوکا رب معاذ اللہ نہیں ہے۔ یہ جب نہ نکلے نا تو حضرت ابو ایوب نے دیکھا نا جی کہ ان میں سے عمر بن قیس ان کا رشتہ دار ہے، انہوں نے چھتیاں جڑیاں وچوں نہ ہاتھ رکھیا اس بڈھے تے، سونیا توں تے ادھر آ، تو ہوا کیا، اس کو پکڑا نا، مسجد سے باہر، بھائی حدیث سنا رہا ہوں، مسجد سے پکڑ کے باہر۔ اچھا اب اگلا بندہ آ گیا جناب، رافع بن ربیعہ النجاری، اے تھوڑا جہا پارا سی وال نا، تو انہوں نے کیا کیا، فلبؤ بردائے، توجہ کرنا ہے سنے، فلبؤ بردائے، انہاں پائی نہ چادر، تو ثم نطروا نطرا شدیدا، یار یہ کھینچنا ڈال کے تو نطروا نطرا شدیدا، تو پھر دتا کل کوٹو، اے چادر پا کے نا تے اکھاں نکلیاں باہر، تو پھر انج نہیں سیتا، پھر کیا کیتا، فلطما لا وجہی، تو پھر مورے تپے ہو دے بوتھے دے، گل سمجھ آئی؟ تو پھر کیتا کہ نالے نالے ماری جا رہے ہیں، تے نالے نالے آکھی جا رہے ہیں، اوفن لک منافقا خبیثا، اور خبیثہ منافقہ تیرے تے تفے ہوئے، تیرے تے لعنت ہوئے، اور رب دا رسول کہہ رہے کہ تم باہر نکلتے نکلتا نہیں ہے۔ اب غور کرنا، یہ بندہ کون ہے، ان کا سکا رشتہ دار، ہر صحابی نے نا اپنے اپنے رشتہ دار کو پکڑا تاکہ یہاں یہ برادریوں والا جھگڑا نہ شروع ہو جائے۔ اچھا جی، انہوں نے ان کو کیا، ایک اور صحابی ہیں جی حضرت عمارہ بن حزم، انہوں نے زید بن عمر کو پکڑا، اس کی سب سے لمبی داڑھی، تو انہاں سارے شیطانہ دا وٹکا، یہ ہر گل چ پتک 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 اگے، جڑی گل ہوئے اگے۔ یار یہ میں حدیث کے الفاظ عرض کر رہا ہوں، تو حضرت عمارہ بن حزم ان کا تھا رشتہ دار، بھائی توجہ کرو، ان کا تھا رشتہ دار، اور غور کرنا، اس کی سب سے لمبی داڑھی، تک جسم چنگا پلا پارا۔ اب یہ الفاظ ہیں، ابن کثیر نے بھی ان کو نقل کیے، صحابی نے جب دیکھا یار ادھر ڈولے موٹے موٹے میرے ہاتھاں چ آنے کوئی نہیں، ادھر لک اتنا وڈا میرے کلاوے آنا کوئی نہیں، تو پھر انہاں کیتا کہ یار الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، لمبی داڑھی تھی، انہوں نے پکڑا نا داڑھی سے تو گلگوٹو دے کے اوپر سے مارا مکہ، اور اب یہ کیا اٹھا کے کھینچ کے پھینکا باہر۔ 35 بڈھے تے 36واں جنا کون ہے بھائی، قیس بن عمرو بن سہل، اے 36واں تے حضور دے صحابی حضرت ابو محمد مسعود، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس جوان کو پکڑا اور دھکے دے کے نکالا مسجد سے باہر۔ کتنے بڈھے، جوان کتنے، رب دی قسم ہے جے پہچاننا ہوئے نا
بھی تک لو جا کے اگر 50,000 بندے انہاں وچوں 49,000 جے بڈھا نہ ہوئے بھئی دور کیوں جاندے ہو تہاڈے سامنے پتہ لگیا اے کیا نشان اچھا اب اگلا جملہ سنیں ہوا کیا جی ان کو مارا نا انہوں کڑیا باہر حضرت عمر فاروق اس دن قدرتی تھوڑے سے کہیں کسی کام گئے ہوئے تھے اور لیٹ آ رہے تھے تو فاروق اعظم جیسے ہی واپس آئے راستے میں آ رہے ہیں نا تو آگے سے دیکھا تو یہ جا رہے ہیں روتے روتے ہمیں مسجدوں سے نکال یہ روتے ہوئے جا رہے ہیں حضرت عمر نے آگے سے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے ماں کیا ہوا ہمیں نکال دیے ہمیں نکال کہاں سے میں مسجدیں مسیتیوں کٹ چھڑیا نے کس نے روئی جا رہے ہیں ٹیکا گال کری جا رہے ہیں مسجد سے نکالے وہ پوچھنا کس کا لیا ہے حضرت عمر کو آ گیا جی غصہ حضرت عمر نے نکالی تلوار اور کس کی جرت ہے کہ اللہ کے نبی کی مسجد سے نمازیوں کو نکالے کیسے نکالا بولو کس نے نکالا اور دسے کون انہوں نے تلوار بھئی تلوار سب نے دیکھ لیے ان کو پتہ ہے کہ یہ عمر کھڑکاتے ہوئے دیر بھی نہیں لگاتے وہ توجہ فرماؤ نا اور بھائی یہی حضرت عمر ہے ایک دن ان کے پاس ایک فیصلہ وہ گل تو اسی سارے سنی ہوئی نا میں لیکن اتنے ایک مسئلہ بھی حل کر جاواں ممتاز قادری والا بھی تے گل کرنی نا وہ بندے ایک آیا نا تو اس نے آ کے بتایا جی اینا امامن فی دیارے نا یوم قومن وقارا فی صلاتی ما قارا فی صلاتی الا عبس وتولى فی کل یوم وفی کل وقت فی کل یوم وفی کل وقت سرکار ہمارے گاؤں میں ایک امام مسجد ہے حضرت عمر سے آ کے کہتے ہیں وہ لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے ہر نماز میں سورۃ عبس وتولى پڑھتا ہے ہر رکعت میں عبس وتولى پڑھتا ہے جب بھی پڑھتا ہے یہی پڑھتے اور پڑھتا ہی کچھ نہیں ہے حضرت عمر نے فرمایا اچھا پھر بلا لو اس بھائی بلایا توجہ ہے نا تے حضرت عمر نے شکل ہی تکی نہ تو میرے نبی نے پہچان تو کروائی ہوئی تھی شکلیوں تک کے سمجھ گئے کہ کمپنی تے اوئی ہے پر چلو ایدے کول پوچھتے لئیے ہاں بھائی بتا کیا قرآن پاک نہیں آتا تجھے آتا ہے آقذا کما قالو یہ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہے کہ تو ہر نماز کے اندر جو ہے نا سورۃ عبس وتولى پڑھتا ہے کہنے لگا نعم ہاں گل اے ہوئی ہے تو حضرت عمر مزید تفتیش نہیں کی تھی کہ تم کیوں پڑھنا ہے تجھے کیا مسئلہ ہے حضرت عمر نے کیا کیا فاخذ سیفہ کڈی نہ تلوار ماری اس کے گردن پہ سر ادھر جا کے گرا دھڑ ادھر جا کے گرا اللہ اکبر اب حضرت عمر سے کوئی پوچھے سرکار نمازیوں نو ماریا نے اس کا جرم امام مسجد نو مار دیتا اس کا جرم جرم یہ تھا کہ یہ صورت وہ ہے جس میں میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے تنبیہ فرمائی تو وہ اس بغض کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی صورت پڑھتا حضرت عمر کو جب اندازہ ہوا نا کہ یہ نماز کے اندر قرات ہوتی ہے پر بغض مصطفیٰ میں دعوے سے کہتا ہوں آج کتنی مسجدیں ہیں کہ جن میں ہر وہ آیت چھوڑ دی جاتی ہے کہ جس میں نبی کے علم غیب کا تذکرہ ہے آج تک میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کیا کبھی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے مولوی نے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء یہ پڑھا ہے
عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. یہ پڑھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یہ پڑھا ہے. اور اس شان والی آیت کو یہ گول کر دیتے ہیں. پر میرے رب کا بھی کرنا دیکھو نا. یا ایھا النبی انا ارسلناک. یہ چھوڑتے ہیں نا سارا سال. تو رب تعالیٰ نے بھی کہا اچھا تراویحیں تو پھر پڑھو ہی گئی. تراویحوں میں تو پھر پڑھو گے نا. رب پڑھانی تو ہے نا رب نے. تو میں عرض کر رہا تھا انہوں نے جب دیکھا نا. اچھا اب غور کرو, اس نے کوئی گستاخی کے لفظ بولے تھے؟ کوئی گال کٹی سی سرکار نے؟ کوئی برا پلا کیا سی؟ انہیں کیا کیتا سی؟ نماز. لیکن حضرت عمر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نماز تو پڑھ رہے پر وچوں بغض ہے. انہوں نے کھڑکا دیا. اب ایک ڈاکٹر صاحب آج کل بڑی تقریریں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی کی گستاخی اس وقت ثابت ہوتی ہے کہ جس وقت کوئی بات تو اس میں یقین آ جائے, اس میں اعمال نہ آ جائے, پھر گستاخی ہوتی ہے. میں کہا حضرت یہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھ کے آپ نے لکھا ہے کہ گستاخی ثابت ہونے کے لیے کہیں صرف باتوں کی ضرورت نہیں, کبھی کبھی گستاخی کیفیت سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. تو سن لو, گورنر کی صرف گستاخی کی بات ہی نہ تھی ملعون سلمان کی, بلکہ اس کا انداز بھی گستاخانہ تھا, اس کا کردار بھی گستاخانہ تھا, اور اس کا کلام بھی گستاخانہ تھا. نہ تسی ڈر رہے ہو تہاڈے خلاف پرچہ ہون لگا. واہ واہ سونے. او یار میں 109 دے پرچے وچ میرا نام سی نال. مجھے انویسٹیگیشن کے لیے اسلام آباد پولیس والوں نے مولوی صاحب تانوں گل سمجھانے. میں سمجھاؤ جی چھڈو بادشاہ, اپنے بچیاں دا خیال کرو, بیوی دا خیال کرو, اماں دا خیال کرو, والدین دا کرو, بھائیاں دا کرو. کیوں تسی انج جناب ایک قاتل بندے دیاں حمایتاں کر کے اپنا بیٹا گھر میں چپ کر. ممتاز قادری قاتل نہیں, اس کی حمایت ہمارے ایمان کی مجبوری ہے. جنہوں نے نہ دیکھا نہ دیکھا, جس کا ہاتھ لگانا تو عدالت میں پکڑ کے. اور بھائی غازی عبدالرشید تو ان کو کیا کہ تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ لہذا یہ آج کل ایک ڈاکٹر کا دماغ خراب ہوا ہے, اس کی باتوں میں نہیں جانا. وہ پہلے خراب سی پر آج کل ہلکا ہویا پیا پھرنا نے. بچ کے رہے. اور اللہ دائے بسم اللہ تسی بڑی چنگی گل کی. دعا کرو اور رات دا ٹائم ہے اللہ تعالی ہدایت دے. سارے کہو آمین. تو بات یہ کہ ہمارا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی سنیوں کے لبادہ اوڑے ہوئے وہ ہمارے نبی کی ناموس کے خلاف بڑبڑ کرے تو ہم چھوڑیں کیونکہ یہ یا رسول اللہ کہتا ہے. یہ ہمارا نہیں. صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں, انہوں نے ہمیں بتا دیا اگر اپنا سگا باپ بھی ہو وہ نبی کا نہیں ہے تو اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے. میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق چونکہ بڑے جذباتی بندے تھے تو یہاں سے پتا چلا کہ گستاخی اگر کیفیت سے بھی ثابت ہو جائے تو بندہ واجب. اچھا جی خیر آگے آتے ہیں. حضرت عمر نے کس نے نکالا ہے؟ انہیں کڈی نہ تلوار. ہوں گل نہ نکلے, انہوں نے پتہ ہے جے ایسی گل سچی دسی نہ تے کام تے رگڑا ہے. آخر ایک روڑنے اور رونے پھر بولیا انہوں نے وہ کس محمد آئے ہائے آئے ہائے ہائے. حضرت عمر فاروق کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا. آپ نے فرمایا دفع ہو جاؤ, چونکہ اللہ کے رسول نے تمہیں مارا نہیں ہے نہ تمہیں نکالا ہے. اللہ کی عزت کی قسم اگر اللہ کے رسول نے تمہارے حوالے سے یہ فیصلہ نہ کیا ہوا ہوتا نا میں ایک کا گلہ کاٹ کے یہاں سے اس کو کتوں کے آگے ڈالتا. عمر کے سامنے تم تسوے باتتے ہو, عمر کے سامنے آنسو باتتے ہو.
سن لو عمر کے ایمان کا فیصلہ، جسے رب کا رسول دھتکار دے عمر اسے کبھی اپنا نہیں بناتا ہے۔ بھائی جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا، اونچا بولو سارے ملتان والو، گج کے بولو جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، چاہے وہ نماز نبی کی مسجد میں ہی کیوں نہ پڑھے۔ اچھا جی، یہ ادھر سے نکلے، لیکن نکل تو گئے پر قیامت تک ایک نشانی اپنی چھوڑ گئے۔ یہاں سے پتا چلا جس کو دیکھو کہ وہ نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے، بولنا کوئی نہیں، صرف ایک ہی کہنا ہے، گال سمجھ آئیے، قرآن و سنت کی بات کرو۔ جو نبی کے علم غیب کا انکار کرے، پتا چلا یہ سب سے پہلے کس نے کیے؟ منافقوں نے۔ بھائی بولو کس نے کیے؟ تو یہ کس کی دلیل تھی کہ نبی کو پیڑھ پیچھے کا علم نہیں؟ کون کہا کرتا تھا؟ منافق۔ پتا چلا زمانہ بدلے گا، ان کی شکلیں بدلیں گی، ان کی قومیں بدلیں گی، پر ان کے عقیدے وہی ہوں گے۔ عاشقوں کا بھی معاملہ یہ ہے اور گستاخوں کا معاملہ بھی یہ ہے۔ عاشقوں کے دور الگ الگ آئیں گے اور ان کے عقیدے وہی ہوں گے، اور جو مدینے کے اس وقت کے عاشقوں کے عقیدے تھے الحمدللہ وہ آج کے عاشقوں کے وہی عقیدے ہیں۔ اور یہ جو منافق ہیں نا سرکار، ان کی ایک بات یہ بس کہ میرے خیال میں کافی سارا وقت بیت گیا ہے، میں آخری بات کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ آگے ایک پروگرام ہے، اس میں دیکھیں گے گلے وال، وہاں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔